آپ کی غزنی کی بستیوں کے اندر صرف اتنا نہیں بلکہ پشاور جیسے شہر میں بھی اسلامی پرچم لہرانے والی حضرت امیر معاویہ کی فوج تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوح البلدان والے علامہ ابوالعزری لکھتے ہیں کہ 45 ہجری کے اندر 12,000 کا لشکر بنایا، 12,000 کے لشکر کا سپہ سالار سنان ابن مسلمہ کو بنایا، فرمایا جاؤ افغانستان کو فتح کرو۔ حضرت سنان ابن مسلمہ 12,000 کا لشکر لے کر افغانستان کی طرف آئے، افغانستان کو فتح کیا، کابل کو حضرت معاویہ کی فوج نے فتح کیا، سمرقند کو حضرت معاویہ کی فوج نے فتح کیا، جلال آباد کو حضرت معاویہ کی فوج نے فتح کیا، غزنی کی بستیوں کو حضرت معاویہ کی فوج نے فتح کیا۔ پھر یہی 12,000 کا لشکر افغانستان سے چلا، آپ کے شہر پشاور میں پہنچا۔ پشاور میں بدھ مت کی حکومت تھی، بدھ مت کے مذہب کے حکمرانوں کو حضرت معاویہ کی فوج نے قتل کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ شہر پشاور بھی حضرت معاویہ کی فوج نے فتح کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سپہ سالار کا نام سنان ابن مسلمہ تھا۔ آج بھی 4 سدہ کے قریب ایک قبر ہے جس کو اصحاب بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں کو کھولو، یہ اصحاب بابا کون تھا؟ یہ اصحاب بابا وہی سنان ابن مسلمہ تھا جس کو امیر معاویہ نے 12,000 کا لشکر لے کر 45 ہجری میں افغانستان بھیجا تھا، پشاور کے شہر کو فتح کیا تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ کی فوجیں تھی۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑا پریشان ہوتا ہوں، مسلمانوں کے اتنے بڑے حکمران کو، مسلمانوں کے اتنے بڑے فاتح کو تاریخ کی کتابوں نے کس طرح چھپا کے رکھ دیا، مورخین نے کس طرح ان کے کمالات پہ تالے لگا دیے، ان کی رفعتوں پہ تالے لگا دیے، ان کی عظمتوں پہ تالے لگا دیے۔ ہم نے بھی یاد کر رکھا ہے معاویہ آپ کو لوگ تاریخ کے ترازو میں تولیں گے، ہم معاویہ آپ کو قرآن کے ترازو میں تولیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پشاور جیسے شہر کو فتح کیا۔ آپ کا بلوچستان تاریخ کی کتابوں میں بلوچستان کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ آپ تاریخ کی کتاب کھولیں، اس میں بلوچستان کے صرف 2 شہر مانے جاتے ہیں، ایک قلات ہے اور ایک خزدار ہے۔ یہ جو قلات کا شہر ہے اور خزدار ہے، یہاں ایک راجہ رہتا تھا۔ اس راجہ کو جب پتا چلا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، اس راجہ نے کیا کیا، ایک اپنا وفد تیار کیا۔ وفد تیار کرنے کے بعد ان سے کہا جاؤ مدینہ میں جا کر دیکھو، اگر نبی آخر الزمان آ چکے ہیں تو میں بھی جاؤں گا، نبی آخر الزمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں بھی ان کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ جب یہ وفد جانے لگا، اس راجہ نے کہا ذرا ٹھہریے، 2 تحفے آپ کو دیتا ہوں۔ ایک تحفہ ساگوان کی لکڑی کا تھا جو بلوچستان کی سب سے مہنگی لکڑی آج بھی مانی جاتی ہے۔ دوسرا تحفہ زنجیر کا تھا جس کو عربی میں زنجیر کہتے ہیں، اردو میں اس کو ادرک کہتے ہیں۔ اس نے کورا گھڑا لیا، ادرک کو اس کورے گھڑے میں ڈالا، پانی ڈالا، تاکہ یہ وفد جب پاک پیغمبر کے پاس پہنچے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پھل بالکل تر و تازہ پہنچے۔ اب یہ وفد جب مدینہ منورہ میں پہنچا، مسجد نبوی کے صحن میں آقا تشریف فرما تھے، جناب محمد عربی سے ملاقات کی اور راجہ کا سلام پیش کیا اور 2 تحفے پیش کیے، ایک ساگوان کی لکڑی کا، ایک وہ ادرک کا پھل پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ ساگوان کی لکڑی لیجئے اور یہ لے کر جائیے، میری جگہ پہ اس کو رکھ دیجئے، اس کی ایک چارپائی بنائیے تاکہ میں اس چارپائی پر آرام کیا کروں۔ وہی ساگوان کی لکڑی کی جو چارپائی تھی اس پر آقا آرام کیا کرتے تھے۔ یہ جو ادرک کا پھل تھا، آقا نے ادرک کا پھل دیکھا، فرمایا یہ ہندوستان کے تحفے ہیں، یہ تو عرب میں نہیں پائے جاتے۔ آقا نے فرمایا یہ ادرک کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آقا نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ ساگوان کی لکڑی سے بنی ہوئی چارپائی پر آقا آرام کرتے۔ جب آقا کا وصال ہوا، آقا کا جنازہ اٹھا، اسی ساگوان کی لکڑی سے بنی ہوئی چارپائی پر اٹھا۔ جناب صدیق اکبر کا دور خلافت آیا اور ابو بکر صدیق کی جب وصال ہوا، جناب ابو بکر صدیق کا جنازہ بھی اسی ساگوان کی بنی ہوئی لکڑی کی چارپائی پہ اٹھایا گیا۔ جناب فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کی شہادت کے بعد آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ اٹھایا گیا۔ جناب عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں آقا کا مال نیلام ہونے لگا۔ حضرت امیر معاویہ نے وہ ساگوان کی بنی ہوئی لکڑی کو، ساگوان کی لکڑی سے بنی ہوئی چارپائی کو 4000 درہم میں خریدا اور شام لے کر گئے۔ حضرت معاویہ کا جب
جب وصال ہوا اسی ساگوان کی لکڑی سے بنی ہوئی چارپائی پر حضرت معاویہ کا جنازہ اٹھا. تم کس معاویہ کو جانتے ہو؟ صرف جنگ صفین کو جانتے ہو. میں تو اس معاویہ کو جانتا ہوں جو پیغمبر کی چارپائی سے بھی اتنی محبت کرتا تھا. وہ چارپائی کو خرید کر شام لے گیا. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کعب ابن ربیعہ. کعب ابن ربیعہ کی شکل آقا سے ملتی تھی. کعب ابن ربیعہ آ رہے تھے. حضرت معاویہ کو کسی نے فرمایا کعب ابن ربیعہ آ رہے ہیں, ان کی شکل آقا سے ملتی ہے. حضرت معاویہ نے تخت کو چھوڑا, شہر کو چھوڑا, استقبال کرنے کے لیے گئے. کعب ابن ربیعہ کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے کعب ابن ربیعہ, تو میرا سپاہی ہے لیکن تیری شکل پیغمبر سے ملتی ہے. تو کعب ابن ربیعہ تیرے استقبال کے لیے معاویہ آیا ہے. ہم تو اس معاویہ کو جانتے ہیں. حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کا سر لے کر اپنی گود میں بیٹھی تھی. آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. ام حبیبہ سے پوچھا اے ام حبیبہ, آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ نے فرمایا آقا اپنے بھائی سے کون بہن محبت نہیں کرتی؟ تو آقا نے فرمایا اے ام حبیبہ, یہ معاویہ تو وہ ہے جس سے صرف تو محبت نہیں کرتی بلکہ اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر, کون امیر معاویہ جو پیغمبر سے اتنی محبت کرتا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں کی حکومت 9 لاکھ مربع میل پر تھی. جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا, مسلمانوں کی حکومت 11 لاکھ مربع میل پر تھی. جب جناب حضرت عمر فاروق کا دور آیا مسلمانوں کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی. جب جناب حضرت عثمان کا دور آیا تو مسلمانوں کی حکومت 44 لاکھ مربع میل پر تھی. جناب حضرت علی کا دور آیا مسلمانوں کی حکومت 44 لاکھ مربع میل پر تھی. اس کے ذریعے ایک اور بات سمجھیے, یہ دنیا کی کل اراضی اور کل خشکی کا حصہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل میں سے 44 لاکھ مربع میل پر حکمران حضرت عثمان غنی تھے, حضرت علی المرتضیٰ تھے. جب جناب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا, حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. جہاں دور دیکھو, جہاں دنیا دیکھو, دنیا کی کل اراضی 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے. نادی دنیا پر حکمرانی کرنے والا بلکہ آگی دنیا سے بھی زیادہ پر حکمرانی کرنے والا حضرت امیر معاویہ تھا. حضرت امیر معاویہ کی کتابوں کو, حضرت امیر معاویہ کے اوصاف کو, حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو بنو امیہ کی دشمنی میں لکھی جانے والی تاریخ کی کتابوں نے چھپا کر رکھ دیا ہے. حضرت امیر معاویہ کو, حضرت امیر معاویہ کے کمالات کو, حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو آج کی تاریخوں نے چھپا کر رکھ دیا ہے. آج کی تاریخیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے فضائل کو چھپائیں گی, جتنے مناقب کو چھپائیں گی, لیکن اسلام کی سلطنت میں, اسلام کے صفوں کے اندر معاویہ چمکتا ہوا نظر آئے گا, معاویہ دمکتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ معاویہ اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار تھا, معاویہ اسلام کا وہ عظیم جرنیل تھا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ, جو میرا پہلا لشکر سمندروں میں جنگ کرے گا وہ جنتی ہوگا, شامل ہونے والا اس میں جنتی ہوگا. ام ہانی کے گھر میں آقا آرام فرما رہے تھے. ام ہانی فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا, میری آنکھ کھلی, آقا علیہ السلام نے آنکھ کھولی, مسکرا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. میں نے پوچھا آقا خوش کیوں ہوتے ہو, آقا مسکرا کیوں رہے ہو؟ آج سے پہلے میں نے آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام ہانی اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ, اے ام ہانی گواہ رہنا میری فوج میں, میری امتیوں میں جو لشکر سمندروں کو چیرے گا, جو لشکر سمندروں کو چیر کر فتوحات حاصل کرے گا, جو بیڑی بیڑے سمندروں میں اتریں گے, ان کی تمام فوجوں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں, ان پر جنت واجب ہے. ام ہانی فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا, وہیں پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام ام حرام تھا, جس کی عمر 17 یا 16 سال تھی. ام حرام نے آقا سے فرمایا آقا میرے لیے دعا کر دیجئے, میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. ام حرام کہتی ہے آقا نے ہاتھ اٹھائے, میرے لیے دعا کر دی. اب میں انتظار کرنے لگی. جناب صدیق اکبر کا دور آیا,
کوئی لشکر تیار نہیں ہوا۔ جناب فاروق اعظم کا دور آیا، کوئی لشکر تیار نہیں ہوا۔ جناب حضرت عثمان کا دور آیا، ایک آواز لگی، مدینہ کی گلیوں میں آواز لگی، مسلمانوں جنت کمانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جو بشارت دی تھی، سمندروں میں جو فوجیں اتریں گی، سمندروں میں جو جہاز اتریں گے، وہ فوج تیار ہو رہی ہے، شام کے ملک میں تیار ہو رہی ہے، امیر معاویہ کی صدارت میں تیار ہو رہی ہے، امیر معاویہ کی حکومت میں تیار ہو رہی ہے۔ دور عثمان غنی کا تھا، دمشق کا تخت امیر معاویہ کے پاس تھا، شام کا تخت امیر معاویہ کے پاس تھا، اردن کا تخت امیر معاویہ کے پاس تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اجازت مانگی، خط لکھا۔ خط کے الفاظ کیا تھے؟ اے امیر المؤمنین، میرا علاقہ میرا علاقہ بحر اوقیانوس کے برابر میں ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں سمندر میں بحری جہاز اتارنا چاہتا ہوں، میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں یورپ کے دروازے کھٹکھٹانا چاہتا ہوں، میں فرانس کے دروازوں پر اسلام کا پرچم لہرانا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اتنی استطاعت نہیں ہے، ذرا رک جائیے۔ عثمان غنی کا دور آیا، پھر خط لکھا۔ حضرت عثمان نے خط کا جواب دیا، اے امیر معاویہ، اگر دمشق کا یہ تخت، اگر شام کا یہ تخت، اگر اردن کی آپ کی حکومت سارے معاملات سنبھال سکتی ہے تو تمہیں اجازت ہے، تیار کروائیے۔ حضرت امیر معاویہ کی 40,000 فوج تھی، 40,000 فوجیوں نے شمالی افریقہ کے 300 میل کے جنگل کو کاٹا، 6 مہینے کے اندر کاٹا، بحری جہاز تیار کیے، بحری جہاز تیار ہوئے، 1750 بحری جہاز حضرت امیر معاویہ نے تیار کروائے۔ اس وقت کے اندر امریکہ میں، یورپ کے اندر جس کی حکومت کا سکہ چلتا تھا وہ پاپائے روم کی سلطنت تھی۔ پاپائے روم نے کھڑے ہو کر عیسائیوں کو خطاب کیا، اے عیسائیوں، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ اگر آج امیر معاویہ سمندروں میں بحری جہازوں کو ڈالتا ہے تو یورپ تک اسلام کو بچانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، پھر مسلمانوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پاپائے روم اس وقت کی سلطنت کا بادشاہ تھا، وہ عیسائیوں سے خطاب کرتا ہے، اس کے پاس 700 جہاز تھے، امیر معاویہ کے پاس 1750 جہاز تھے۔ امیر معاویہ نے آرڈر جاری کیا، شام اور اردن کے اندر جتنے قاری موجود ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ سب آ گئے، لسٹیں تیار ہو گئی۔ امیر معاویہ نے 70 یا 80 جہاز الگ سے کر دیے، فرمایا 7,000 قاریوں کو ان جہازوں میں بٹھاؤ۔ قاری جہاز میں بیٹھنے لگے، پوچھا معاویہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری منزل کہاں ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا تمہاری منزل کوئی نہیں ہے، جہاں خشکی دیکھو لنگر ڈال دینا، جہاں خشکی دیکھو وہاں پڑاؤ ڈال دینا، جہاں جزیرہ دیکھو وہاں پڑاؤ ڈال دینا، رب کا قرآن پہنچا دینا، اللہ کا دین پہنچا دینا، پیغمبر کا فرمان پہنچا دینا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے کہا اے امیر المؤمنین، میں نے اپنے گھر میں نہیں بتایا، بیوی بچوں کو نہیں بتایا۔ امیر معاویہ نے فرمایا میرا قاصد تیری بیوی کو بتا دے گا، میرا قاصد تیرے بچوں کو بتا دے گا، تمہارے گھروں کے وظیفے میں نے مقرر کر دیے ہیں، تمہارے بچوں کے وظیفے میں نے مقرر کر دیے ہیں۔ 70 یا 80 جہاز، 7,000 قاری ان میں بٹھائے، پھر یہ قاریوں کی جماعت نکلی۔ امیر معاویہ کی فوج تھی، امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ یہ 70 جہاز جب سمندروں میں اترے، چلنے لگے، تو پھر انڈونیشیا کے جزیروں پر قرآن پہنچا، پھر یورپ کے جزیروں پر قرآن پہنچا، پھر فرانس کے جزیروں پر قرآن پہنچا، پھر طرابلس کے جزیروں پر قرآن پہنچا، پھر روڈوس کے جزیروں پر قرآن پہنچا۔ قرآن پہنچانے والا امیر معاویہ تھا، رب کا فرمان پہنچانے والا امیر معاویہ تھا، پیغمبر کے احکام پہنچانے والا امیر معاویہ تھا۔ 70 جہاز چلے گئے، باقی جہاز ابھی کھڑے تھے۔ یہ ام حرام کہتی ہے میں سفر کے لیے نکلی، میں شام پہنچی، میں نے امیر معاویہ سے فرمایا اے امیر معاویہ، حدیث کی راوی میں ہوں، گواہ میں ہوں، آقا نے فرمایا تھا اول جیشی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، جو لشکر سمندروں میں سفر کرے گا، تو لشکر سمندروں میں جہاز اتارے گا،
جو جنگ کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ام حرام کہتی ہے معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ہاتھ کو بلند کیا، دعا کرنے لگے، اللہ یہ کام تو مجھ سے لے لے، اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ ام حرام کہتی ہے میں نے کہا معاویہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کیجیے، ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل کیا۔ آج لیاری کے نوجوانوں، امیر معاویہ کے لشکر نے پھر یورپ کے دروازوں پر جا کر دستک دی، پھر فرانس کو امیر معاویہ کی فوجوں نے فتح کیا، قسطنطنیہ کو امیر معاویہ کی فوجوں نے فتح کیا، یہودیوں کی جڑیں کاٹی امیر معاویہ نے کاٹی، کیسر و کسریٰ کو للکارا امیر معاویہ نے للکارا۔ صرف اتنا نہیں، روس کے 57 صوبے امیر معاویہ نے فتح کر دیے۔ بہت بڑا جرنلسٹ، بہت بڑا جرنیل، بہت بڑا سپہ سالار نپولین اپنی کتاب میں لکھتا ہے مسلمانوں نے نصف صدی کے اندر نصف دنیا پر حکمرانی کی ہے، نصف دنیا پر جس نے حکمرانی کی تھی اس کا نام امیر معاویہ تھا۔ میرے بھائیوں، آج حضرت امیر معاویہ کو تاریخ کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ یہ 19 سالہ دور حکومت کون بیان کرے گا؟ اگر آج کا ریڈیو، آج کا الیکٹرانک میڈیا، آج کا سوشل میڈیا اگر حضرت معاویہ کی بات نہیں کرتا، کیا ہم مولوی گنگے ہو چکے ہیں؟ کیا ہم مسلمان گنگے ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا امیر معاویہ کون تھا؟ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کے پاس کاتبان وحی تھے، ان کاتبان وحی کی کل تعداد 13 تھی، ان 13 کاتبان وحی میں 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ صرف اتنا نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کی کتابوں نے لکھا، علامہ طباطبائی ایک مورخ ہے، اس نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نہیں تھے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے پھر کیا تھے؟ اس نے کہا کہ جو آپ علیہ السلام نے خطوط لکھوائے تھے ان خطوط کو لکھنے والا امیر معاویہ تھا۔ تاریخ کی معتبر کتاب کہتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پاک پیغمبر نے 70 خطوط تحریر کروائے، کل خطوط 111 تھے، 111 خطوط میں سے 70 خطوط جس نے تحریر کیے وہ امیر معاویہ تھا۔ اگر آپ لوگ جذبے میں بیٹھے ہو، جوش سے بیٹھے ہو، بڑی مزیدار بات کرنے لگا ہوں۔ پاک پیغمبر نے خطوط لکھوائے، بادشاہوں کے نام لکھوائے، بادشاہوں کے نام جس سے خطوط تحریر کروائے وہ بھی بادشاہ تھا، تو بادشاہوں کے نام خطوط تحریر کروائے بادشاہ سے کروائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت بھرے انداز میں چلو میں پانی بھر کر چہرے پہ مارا، چہرے پہ مارنے کے بعد دیکھا تو فرمایا ان ولیت الامر فاتق اللہ، اے معاویہ جب اللہ تجھے حکومت دے، اللہ تجھے بادشاہت دے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دیکھو کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ آج آپ کا شیخ، آپ کا دوست، آپ کا پیر، آپ کا مربی، آپ کا محسن، آپ کا امام، آپ کا والد اگر پیار سے آپ کے منہ پر چھینٹے مار دے تو آپ کہتے ہو امام صاحب بڑی مجھ سے محبت کرتا ہے، امام صاحب بڑا مجھ سے پیار کرتا ہے، پیر صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مرشد مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، میرے چہرے پر پانی مارا ہے، میں قربان نہ جاؤں معاویہ تیری عظمتوں پر۔ اگر محبت سے آنکھیں کھول کر مصطفیٰ نے دیکھا تو معاویہ کو دیکھا تھا، اگر چھینٹے چہرے پہ محبت سے مارے تو معاویہ کو مارے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا معاویہ آؤ، آئے ہے خدا کی قسم کیا منظر ہوگا۔ آج زرداری کسی کو فون کر دے وہ پورے علاقے میں بتاتا ہے، آج بلاول کسی کو فون کر دے پورے علاقے میں بتائے گا، آج خان فون کر دے جی پورے علاقے میں بتائے گا، ہر بندے کو بتائے گا جی خان صاحب کا فون آیا تھا، زرداری کا فون آیا تھا۔ قربان نہ جاؤں معاویہ تیری عظمتوں پر، تجھے اپنے مبارک ہونٹوں سے، اپنی مبارک زبان سے بلایا تو سرکار دو عالم نے بلایا ہے۔ معاویہ آؤ۔ آقا کہاں آنا ہے؟ معاویہ میری سواری پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں سمجھے؟ معاویہ میری سواری پر، بولو تو صحیح، معاویہ میری سواری پر سوار ہو جاؤ۔ یہ کوئی کار تو نہیں تھی نا کہ آگا اگلی سیٹ پہ بیٹھ جاتے، معاویہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاتے۔ خدا کی قسم کیا منظر تھا، آقا آگے بیٹھے،
معاویہ پیچھے بیٹھے۔ اب آقا کی سواری چل پڑی، آقا کی سواری چلی، آقا نے محبت سے معاویہ کو اپنی سواری پر بٹھایا۔ آج تو ذکر کرتا ہے جناب آقا کے نالین بڑے مبارک تھے، آقا کے نالین بڑے پاکیزہ تھے، یہ عرش معلیٰ پہ چلے گئے، آقا کے کپڑے بڑے پاکیزہ تھے، آقا کے وجود کے ساتھ لگنے والی چیز کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ معاویہ جب سواری پر سوار ہوئے، روایت میں آتا ہے آقا نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آقا میرے جسم کا کون سا حصہ ٹکرا رہا ہے؟ پھر حضرت امیر معاویہ ذرا اور چپک گئے ہوں گے، ہاں آگے جو محبوب بیٹھا ہے ذرا اور چپک گئے ہوں گے، آگے چپک کر، آگے لمس کر، آگے چکڑ کر حضرت معاویہ نے فرمایا ہوگا آقا میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، آؤ تم بات کرتے ہو کہ جوتا لگا، جوتا پاک ہو گیا، تم بات کرتے ہو کپڑا لگا، کپڑا پاک ہو گیا، جو مصطفیٰ سے چپک گیا وہ کتنا پاک ہو گیا، یوں چپک گیا۔ اب بائک پر بیٹھتے، ایک آگے بیٹھو ایک پیچھے بیٹھا ہو تو منظر وہی ہے، منظر وہی ہے، آگے آقا ہے، پیچھے بولو تو صحیح، پیچھے کون ہے؟ ذرا جذبے کے ساتھ بولو، ذرا ہمت کے ساتھ بولو۔ میں نے کہا تھا یہ معاویہ نام ایسا ہے منافقین کی چادریں اتار دیتا ہے، یہ معاویہ نام ایسا ہے ٹی وی پہ تو آگے بیٹھیں گے کہیں گے جبہ کبہ لگا کے جناب ہم تو حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، اگر بلی کو تھیلے سے باہر لانا ہے تو صرف اتنا کہہ دینا معاویہ کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے، وہ فوراً بلی تھیلے سے باہر آئے گی، جی معاویہ کی بات کر دی، معاویہ کی بات کر دی۔ ارے بابا ہم تھوڑی صرف معاویہ کی بات کرتے ہیں، تو تاریخ کو کھول تو صحیح، اپنی کتابوں کو کھول تو صحیح، تجھے نظر آئے گا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آج تو کسی کو چونی نہیں دیتا، آج تو کسی کو اٹھنی نہیں دیتا، آج تو کسی کو اپنا مکان نہیں دیتا، آج تو کسی کو اپنی دکان نہیں دیتا، آج تو کسی کو اپنی بازار نہیں دیتا۔ حسن نے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی ہے۔ میں حسن سے پوچھتا ہوں اے حسن بتاؤ، اے محمد کے نواسے بتاؤ، اے فاطمہ کے دودھ بتاؤ، اے علی کے جوش بتاؤ، اے نوجوانوں کے سردار بتاؤ، اے پیغمبر کی زبان چوسنے والے بتاؤ، اے امیر المؤمنین بتاؤ، کیا تم جس کو دے رہے ہو وہ نااہل ہے یا اہل ہے؟ تم جس کو دے رہے ہو وہ عادل ہے یا ظالم ہے؟ تم جس کو خلافت دے رہے ہو وہ خائن ہے امانت دار ہے؟ حسن نے مجھے جوڑ کر جواب دیا علی کے بیٹے نااہل کو تو کبھی حکومت تو کیا ایک سکہ بھی نہیں دیتے۔ حسن نے کہا اس دور کے اندر اگر مسلمانوں کے خلیفہ بننے کا کوئی حق رکھتا ہے، کوئی عقل ہو سکتا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ یہ ہم نے تھوڑی دی ہے خلافت، یہ حکومت ہم نے تھوڑی دی ہے، یہ تو حضرت حسن نے دی ہے، ہاں یہ تو حضرت حسین نے دی ہے۔ حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی۔ حضرت قیس جو حضرت حسین کے ساتھ تھے نا، تو حضرت حسین نے دیکھا ان کی طرف، ان کی آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہوئی تو حضرت قیس سے حضرت حسین فرمانے لگے امام ہو، یہ میرا بھی امام ہے، آؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کہو سبحان اللہ، بہت بلند کہو سبحان اللہ۔ یہ بلا حکومت ہم تھوڑی دیتے، پاک پیغمبر نے خود ہی تو بشارت دی تھی ان ولیت الامر فاتق اللہ، اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، کون معاویہ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، اللہ معاویہ کو مہدی بنا دے۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو علم دے دے، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے دے، اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی تھی اعلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت میں سب سے بڑا بردبار ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی ان ولیت الامر فاتق اللہ، اللہ تجھے حکمرانی دے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا دی اللہم املاہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو سینے سے بھر دے، معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، علم سے بھر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود ہی ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامۃ وعلیہ رداء من نور اللہ، کل جب حشر کے دن معاویہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو معاویہ پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ پاک پیغمبر نے خود ہی تو فرمایا تھا اول جیشی یغزو البحر فقط اوجب الجنہ، جو لشکر بحری لڑی، بحری جہازوں میں جو لشکر
سمندروں میں سفر کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ معاویہ کو بادشاہت کی بشارت آقا نے دی ہے، معاویہ کو جنتی ہونے کی بشارت آقا نے دی ہے۔ پھر معاویہ نے بھی بادشاہت کا حق ادا کیا ہے، سمندروں کو چیر کر، دریاؤں کو چیر کر فراز کی چوٹیوں پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، فراز کی چوٹیوں پر قرآن کے نفاذ کو لازم کیا، قرآن کے نظام کو نافذ کیا، اللہ کے نظام کو نافذ کیا، محمد کے فرمان کو پہنچایا۔ تو تاریخ کی کتاب لا، میں قرآن سے بتاتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ معاویہ تو وہ ہے، اللہ نے فرمایا جنہوں نے قرآن کو لکھا ان کے ہاتھ چمکنے والے ہیں، کرام بررہ۔ کرام کا معنی کیا ہے؟ کرام اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، کرام کا معنی ہے بڑی عزتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی اونچائیوں والا۔ بررہ کا معنی کیا ہے؟ بررہ کا معنی ہے سب سے اچھا، کن سے اچھا؟ عرب والوں سے اچھا، عجم والوں سے اچھا۔ نانا قرآن بتلاتا ہے روئے زمین کے گھر کے اعلان سے، روئے زمین کے پر بسنے والے ہر انسان سے اچھا، کائنات سے اچھا۔ تاریخ کہتی ہے معاویہ ظالم تھا، قرآن کہتا ہے معاویہ عادل تھا۔ تاریخ کہتی ہے معاویہ اچھا نہیں تھا، قرآن کہتا ہے معاویہ کائنات میں سب سے اچھا تھا۔ تو تاریخ کا ترازو لا، میں قرآن کا ترازو لاؤں گا۔ تو تاریخ کے پلڑے میں مسعودی کو رکھ لے، تبری کو رکھ دے، طباطبائی کو رکھ دے، ابن خلدون کو رکھ دے۔ تو تاریخ کی ساری کتابیں ایک پلڑے میں رکھ، میں دوسرے پلڑے میں رکھوں گا کرام بررہ، دوسرے پلڑے میں رکھوں گا بایدی سفرہ۔ رب کا قرآن کہتا ہے معاویہ سے اچھا کوئی نہیں تھا۔ ہم بھی یاد کر چکے ہیں کہ معاویہ ہی کائنات میں سب سے اچھا تھا۔ اے امیر شام، اے امیر المؤمنین، تیرے جاگ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں کافر و صدیق، میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے رہوں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے حکمران تھے۔ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، وگرنہ یہ عنوان اتنا طویل ہے، میں اس پر گفتگو کرتا جاؤں۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے تاریخ نہیں کھولی، معاویہ کے بارے میں قرآن کریم کے میں نے صفحات سے آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا معاویہ کون ہے، معاویہ ایمان کب لائے تھے، معاویہ کے ایمان کے بعد قرآن نے کیا کہا تھا، پھر معاویہ نے فتوحات کتنی حاصل کی، معاویہ نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا، معاویہ نے کتنے لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج امیر معاویہ کے مقام کو فراموش کر کے، ان کی عظمتوں کو فراموش کر کے، ان کی رفعتوں کو فراموش کر کے کہتے معاویہ نے کیا ہی کیا تھا۔ میں نے کہا معاویہ نے جو کیا تھا آج تک وہ کوئی بھی نہیں کر سکا ہے۔ جو معاویہ نے کیا تھا آج تک وہ کوئی بھی نہیں کر سکا ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے، اصحاب محمد الرسول اللہ کے دفاع کے لیے میدان میں نکلے ہیں، اور ہم یہ عزم لے کر نکلے ہیں کہ ہماری جان جاتی ہے چلی جائے پرواہ کوئی نہیں ہے، اگر جیلوں میں جانا پڑتا ہے چلے جائے پرواہ کوئی نہیں ہے، ہتھکڑیاں پہننی پڑتی ہیں، پہلے بھی کئی بار پہن چکے ہیں، پھر پہننی پڑے گی، پھر بھی پہن لیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ عزم کر چکے ہیں، اے امیر معاویہ، ہم پوری دنیا کو بتائیں گے اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا حکمران امیر معاویہ تھا۔ ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ 22 رجب کو ہمارا مد صحابہ مطالباتی جلوس حضرت امیر معاویہ کے عنوان پر نکلے گا، آؤ گے؟ آؤ گے؟ ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اگر ارادہ رکھتے ہو تو آؤ یارو مل کر ایک کام کرتے ہیں، زندگی معاویہ کے نام کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ گستاخ معاویہ کافر ہے، ہم ذکر معاویہ سے ان کا جینا حرام کرتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی کہانی نہ فسانہ اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بس صحابہ کا دیوانہ اچھا لگتا ہے۔ تم ساحل پہ بیٹھ کر سوچتے رہو، ہمیں کافر سے پنجہ لڑانا اچھا لگتا ہے۔